موجود ہے. تو گاڈ بلیس یو سو مچ. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. وقت کو ضائع کیے بغیر میری گزارش ہے سسٹر نسیم سے کہ پلیز جنہوں نے گیت گایا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو ڈاکٹر جان جوزف نے کلام تیار کیا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں. تو پلیز میری گزارش ہے کہ آپ اپنا مائک کو میوٹ کریں اور اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں. سسٹر پر فکر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو سلام. آئیے آج کے زندہ مقدس پاک کلام کے لیے دعا کریں گے. قدوس قدوس سجید مشیر خدا قادر ابدیت کے بعد سلامتی کے شہزادے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے پاک خدا کہ تو نے 7 دن ہماری حفاظت سے نگہبانی کی. پاک خدا اسی طرح تو نے اپنے قیمتی لمحوں سے یہ راہ ہماری زندگی میں بخش دیا ہے. پاک خدا ہم نے جتنی تیز تاج جتنی تیز پرستش کی پاک خدا یقیناً تجھے پسند آئی ہوئی ہے. پاک خدا اس بات کے لیے تیرا شکر گزار کرتے ہیں. پاک خدا تو کہتے جہاں روح اور سچائی سے پرستش کی جائے تو وہ ہمیں موجود ہے. پاک خدا تو یہاں حاضر اور نازل ہے. پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. پاک خدا آج کے زندہ کلام کے لیے دعا کرتے ہیں. پاک خدا آج کا زندہ کلام سب کی زندگی کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. پاک خدا ایک ایک کی زندگی کے لیے برکت سے پائے ٹھہرے. پاک خدا میری زندگی کے لیے برکت سے پائے ٹھہرے. پاک خدا آج کے زندہ کلام سے زندگیاں چینج ہو سکے. پاک خدا اور تیرے نام کو جلا دینے والی بن سکے. پاک خدا اپنے خاتم کو شنا. پاک خدا بڑی برکت دینا. پاک خدا یوسف سرار کے لیے دعا کر پاسٹر یوسف سرار کے لیے دعا کرتی. پاک خدا تو ان کو بڑی برکت دینا. پاک خدا ان کو آج کا زندہ کلام عطا کرنا. پاک خدا اور پاک خدا ان کو نئے لفظات دینا. پاک خدا تاکہ وہ تیرے کلام کو ہم تک بیان کر سکے. پاک خدا ہم تک پہنچانے والے بن سکے. پاک خدا ایک ایک کو سنا. پاک خدا جتنے لوگ سنے پاک خدا برکت پائے. پاک خدا اور ان کی زندگی سیر ہو سکے. پاک خدا اور تیرے نام کو جلال دینے والے بن سکے. پاک خدا تو ہی عزت اور جلال کے لائق ہے. پاک خدا تو ہی سجدوں کے لائق ہے. پاک خدا ہم کسی غیر معبود کے نہیں جھکتے پر جب خدا کے آگے جھکتے. پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے. پاک خدا تمہاری التجا کو سن مانگ لیتے. خدا ہم سلاتے ہیں. آمین. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے. خدا مسیح کے نام سے آمین. تو آئیے ہم اپنے دلوں کو تیار کرتے ہیں. تو سوری ڈاکٹر جوزف صاحب کہ ہم نے اتنا آپ کو لے لیا. تو میں بہت عزت اور احترام سے آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ اپنا مائک میوٹ کریں اور خود کا کلام ہم سب کو سنائیں تاکہ ہم ہماری سوچ کے اور میری گزارش ہے سب سے کہ پلیز اب اپنا مائک سیٹ کر کے دیجیے. جو مائک پر ہے پلیز اب اپنا مائک بند کریں اور اپنا دل کو اور اپنے کام کو تیار کریں. جی جی آمین آمین آمین. ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم خدا ان کا کلام دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، پہچانیں گے، جانیں گے اور اس پر عمل کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کریں گے. خداوند یہ محفل کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ یسوع المسیح کے لیے سجائی گئی ہے. اس محفل میں ہم اپنے ہدیے سونا چاندی زمین رقم نہیں بلکہ اپنے خیالوں ارادوں اطمینان اور ایمان کو لاتے ہیں تاکہ وہ خداوند یسوع المسیح سے ہم سب مل کر برکت پائیں، ہمیں محفوظ رکھے. خداوند اپنا دایاں ہاتھ ہم پر جلوہ گر فرمائے اور ہم سب پر مہربانی فرمائے. خداوند اپنا چہرہ ہماری طرف متوجہ کرے اور ہمیں اپنی سلامتی بخشے، ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، تاکہ اس کی پناہ میں رہ کر ہم آپ کے مقدس کو ہمیشہ آباد رکھ سکیں. ہم خداوند کی قربت میں رہیں اور شادیانے بجاتے رہیں اور اس کی سنتے رہیں اور سناتے رہیں. ایسا عبدالآباد تک ہمارے ساتھ کر یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں. آمین.
بھائیو وہی بات، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سے ریویژن کی ضرورت ہے، اور اگر ریویژن ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ کون بتائے گا کہ ہم کرنتھیوں کے کون سے باب میں تھے اور ہیں؟ یہ کرنتھیوں 15 باب کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس سے پچھلے ہفتے آپ نے دوبارہ سے ریپیٹ کیا تھا اس کو 13 کو اور 14 کو۔ آمین۔ کافی بھائی ان ٹچ رہتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور کوئی بتائے گا؟ جی انکل جی، ہم 15 باب کی ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، وہ ہم نے کمپلیٹ نہیں کی تھی، اور شاباش شاباش۔ تو دیکھا کیا تھا ہم نے 15 باب میں؟ آلموسٹ 33 تک ہم نے دیکھا تھا۔ تو کیا دیکھا تھا، کیا سنا تھا، کیا جانا تھا؟ اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ بری جو صحبتیں ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے، اور اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جب ہم خداوند کے طالب ہوتے ہیں تو بیٹا جب ہم سب اس کے طالب ہو جاتے ہیں تو خداوند کا بیٹا خود جو ہوتا ہے وہ اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ آمین، شاباش بیٹے، آپ کوشش کرتی ہو تو خداوند۔ اور جی اس میں ہم نے مسیح کو سمان پہ جاتے ہوئے بھی اس میں ہم نے سیکھا ہے کہ مسیح کا جو وہ سمان پہ اٹھایا گیا تو پہلے کیفا نے دیکھا، اور اس کے بعد 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا۔ اس کے بعد جیسے آگے آگے چلتے رہے تو جیسے کہ ایک ہی آدمی کے وسیلہ سے موت آئی، اور ایک ہی آدمی کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہمیں زندگی ملے گی، اس کا بھی ذکر اس باب میں ہے۔ جی آمین۔ تو اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنی پرسنل اسٹڈی بھی کریں، اور جب پرسنل اسٹڈی کریں تو ہم جماعت میں خداوند کو جلال دینے کے لیے اپنی پرسنل اسٹڈی کو بھی سامنے رکھیں، تاکہ ہم میں بہت سارے ہم ایمان پیدا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں کوئی رہ جائے اور ہم ایک دوسرے کی برداشت نہ کر سکیں، اور ہمیں اختلافات ہوں، جو کہ کرنتھیوں کی کتاب کا خط جو ہے وہ اس زمانے میں انہی لوگوں کے لیے جو اسرائیل اور یہودی کہلاتے تھے انہی کے لیے لکھا گیا تھا، اور اگر آج ہم مسیحی ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی کلام مقدس پہلا کرنتھیوں پورے کا پورا جو ہے وہ آج کے اس ماحول کے مطابق، اس جگہوں کے مطابق، اس حالات کے مطابق، اس کلام کے مطابق اسی قسم کی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ جھگڑوں کی آپ نے فرق طریقے ہم نے دیکھے تھے، تو ان سے بچنے کے لیے آج جو ہمیں نیچر بتاتی ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس یاداشت کی جو ایبلٹی ہے وہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے وہ ہمیں ایبلٹی جو ہے وہ 100% دی ہے۔ پیدائش کی کتاب آپ نے پڑھی ہے، ہم سب نے پڑھی ہے، اور اس میں یہ پڑھا ہے کہ جب خدا باپ آدم کو دیکھتا ہے، اس سے ملتا ہے، تو اس کے سامنے ہر چیز رکھتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس 100% ایبلٹی تھی بیان کرنے کی اور بتانے کی، اور اس نے ہر جانور کے، ہر جگہ کے، ہر درندے کے، ہر پرندے کے، ہر درخت کے، جو بھی جاندار چیز ہے اس کے نام رکھے تھے۔ خداوند نے اسے اس کی نیچر ویسے ہی تبدیل کی، اور آج تک وہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آدم ہی کی نافرمانی کی وجہ سے
وہ یاداشت جو ہے وہ کم کر دی گئی، عمر بھی کم کر دی گئی، پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب، اور یاداشت بھی کم کر دی۔ فوراً آدمی اس منزل پہ آ گیا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف 1% اپنی عقل کو استعمال کرتا تھا، وہ جو غاروں سے پہلے کی ایج تھی، اور اس کے بعد 2% جب وہ استعمال کرنے شروع ہوا تو اسے پتہ چلا کہ میں آندھیوں سے، طوفانوں سے، بارش سے، دھوپ سے، سردی سے، گرمی سے کس طرح بچوں گا۔ تو اس نے غاروں میں رہنا شروع کیا، اس نے جانوروں کو دیکھا، جانوروں کی یاداشت اور عقل انسان سے بڑھ گئی تھی، لیکن جب اس نے جانوروں کو دیکھا تو پھر وہ غاروں میں رہنا، یعنی یہ کہ غاروں کی ایج۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پتھروں کی ایج 3% ہوئی، 4% ہوئی لوہے کی آپ دیکھتے ہیں، اور پھر 5% ہوئی تانبے کی، تانبے کو استعمال کرنا انسان نے سیکھا، اور اس کے بعد پھر برونز کی تقریباً 8%، اور پھر لوہے کی اور سونے کی جو کہ 10%۔ تو اس طرح انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا گیا اور خدا برکت دیتا گیا۔ تو یاد رکھنا بہت اچھی بات ہے، اور اس کی ایبیلٹی ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں۔ ہم جتنا بھی خداوند کے کلام کو یاد رکھیں گے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آج دیکھیں، آج تقریباً جو 20% جو ہے وہ انسان جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اس ذہن کو، وہ 20% کیا ہے کہ انسان کے سامنے ایسے کرشمے کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہاتھ سے وہ کبوتر نکالتا ہے، انسان کو غائب کرتا ہے۔ وہ ساری جو آپ دیکھتے ہیں ٹرکس جو ہیں وہ صرف انسان کی یاداشت اور ان ٹرکوں کا استعمال۔ اب وقت ایسا آنے والا ہے جسے ہیلیم کہتے ہیں، وہ وقت آنے والا ہے۔ یہ 1950 سے شروع ہوا تھا، جس میں آلموسٹ 25 سے لے کے 30% تک جو ہے وہ انسان دماغ استعمال کرے گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ انسان آج تو جہاز کے ذریعے مائیگریٹ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس وقت پھر انسان جو ہے ایسی مشین اور ایسے آلے اور ایسی چیز کے ساتھ خود ہی انسان 5 منٹ میں، 2 منٹ میں یا 1 منٹ میں ایک جگہ سے لے کے یا امریکہ سے لے کے لنڈن پہنچ جائے گا، یا لنڈن سے لے کے پاکستان پہنچ جائے گا۔ اس طرح ہونے والا ہے، آپ دیکھیں گے۔ تو یہ انسان کی یاداشت کو جب وہ آگے بڑھاتا، سوچ، غور سے سوچ، اطمینان سے سوچ، تو وہ تمام جو 100% جو ہیں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ خدا نے جو انسان میں ڈالی ہیں وہ بروئے کار آتی جاتی ہیں۔ کس کے فائدے کے لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے۔ تو پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب 2-3 آیت میں ہمیں یاد کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ہمارے ہی فائدہ مند ہے، اور پھر 15 باب 14, 15, 16, 17 میں بے فائدہ چیزیں کو وہ نکال دیتا ہے اور فائدہ مند چیزیں جو ہیں وہ قائم رکھتا ہے۔ اور یہ ولادت کا ایک طریقہ خداوند نے دیا ہے۔ اس طرح جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح دن بڑھتے جاتے ہیں، عمریں بڑھتی جاتی ہیں، انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ناقص چیزیں ہیں ان کو نکالتا ہے اور فائدہ مند چیزیں آگے بڑھاتا ہے۔ 18-19 آیت میں ہم نے دیکھا تھا ایک امید پیدا ہوتی ہے انسان کو جسمانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ وہ امید جب بھر آتی ہے تو انسان فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو فورن کنٹری میں رہ رہے ہیں، یورپ میں، ان کی زندگی دیکھیں، اور جو مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی دیکھیں، یا جو جغرافیائی لحاظ سے افریقہ میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی دیکھیں، تو اس امید میں جب وہ مائیگریٹ ہوتے ہیں ایک سے دوسری جگہ تو ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے، جو 18-19 آیت میں ہمیں یہ آسانی سے بتاتی ہے۔
پھر 21 سے 25 آیت تک جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے موت اور قیامت، اور پھر اس کو بدلنے کے لیے خداوند کی طرف سے جو قیامت ہے وہ اس جسم میں جو روح خداوند نے ہمیں پھونکی ہے، اگر ہم اس کو دوبارہ طاقت نہیں دیں گے، اس کو قائم نہیں کریں گے، اس کی ریویژن نہیں کریں گے، اسے یاد نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر ہمیں خدا دوسری قیامت دے دے گا، اور پھر اگر ہم اس موت کے بعد خداوند کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں تو وہ زندگی دیتا ہے۔ ایک قیامت کے بعد زندگی، اور ایک قیامت کے بعد دوسری قیامت بھی اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارا اس جسم میں اپنی عمر تک، بزرگی تک زندہ رہنا اور کچھ حاصل نہ کرنا بے فائدے ہے۔ آج ہم آتے ہیں جو کہ 33ویں 34ویں آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بری عادتیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو، انسان کے چال چلن کو جو ہے وہ بگاڑتے ہیں۔ بری صحبتیں جو کہ 34 آیت میں ہے، یہ ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو باقی رہ گیا تھا اسے دیکھیں گے کہ نیچر اس کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کرتی ہے اور کس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 33ویں آیت میں، لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ میں تمہیں شرمندگی یا شرم دلانے کو یہ نہیں کہتا یا یہ کہتا ہوں۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ صحبت کے لحاظ سے کہ ہمیں خداوند نے اتنی عقل دی ہے کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کس کے ساتھ بات کرنی ہے، کیسے کس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور کس کی رسپیکٹ کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، اس طرح اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ آگے قصہ تھوڑا سا دہراتا ہوں، پھر میں کسی سے کہوں گا کہ وہ 42 سے 39 تک، 42 سے 49 ورس تک پڑھیے گا، اور پھر دوسرا کوئی اور پڑھنا چاہے تو وہ 50 سے 58 تک پڑھے، تو ہم اس طرح خداوند کے کلام کو ختم کر پائیں گے۔ آج میں نے 10 بجے شروع کیا تھا، یعنی آپ کا ٹائم پتہ نہیں کیا ہے، ابھی مجھے 12 منٹ ہوئے کلام کرتے ہوئے آپ سے، اور پھر میں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آلموسٹ اباؤٹ 20 منٹس اور یا 28 منٹس اور میرے پاس ٹائم ہے، میں بات کر سکوں گا۔ تو دیکھتے ہیں یہ قصہ 35 میں، جو کہ نیچر ہم پر لاگو ہوتی ہے، جو خداوند کے بندہ پولس رسول نے ان کرنتھیوں کو بتائیں گے، اور آج ہمیں بھی بتاتے ہیں، جو ہمیں اس نادانی سے نکالتے ہیں، دانش بناتے ہیں ہمیں، اور لکھتے ہیں کہ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ فیکٹ ہے، نیچر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز بوتے ہیں، یعنی کوئی بھی بیج لے لیں، کسی قسم کا بیج، کسی درخت کا بیج، پھل کا ہو، سبزی کا ہو، یا پھولوں کا ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم اس کو بیجتے ہیں، ہم اس کو دفن کرتے ہیں، اور پھر آٹومیٹکلی اگتا ہے۔ یہ نیچر ہے خدا کی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ آ جائیں کہ جب انسان میچور ہوتا ہے اور جب اس کی میچورٹی ختم ہونے کو شروع ہوتی ہے، یعنی 40 کہہ لیں یا 50 کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جب وہ میچور ہوتا ہے، وہ اپنے لیے اور اپنے فیوچر کے لیے جو اس کے آنے والا ہے، اپنی عادات کو آگے دکھانا چاہتا ہے، اپنے ایکسپیرینس کو دکھانا چاہتا ہے، تو خدا اسے اولاد دیتا ہے۔ یہ جسمانی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اولاد جب آگے بڑھتی ہے تو وہ پھر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، اور اسی طرح لیگسی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے لیگسی کام کرنی ہے تو ایسے ہی ہے روحانی طور پر کہ ہمیں اس زندگی میں
ان برائیوں کو نکالنا ہے جس سے ہم مر جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو ان برائیوں میں دبا لینا ہے اور ان کو نکال کے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے اس بیج کی طرح جو زندہ خدا ہی کرتا ہے اس میں بڑھتے ہیں۔ اب اس نے اسی طرح ہر جسم کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے بونے کی مثال دی ہے اور پھر اسے بتایا ہے کیسا کہ جو درختوں کا، پھولوں کا اور سبزیوں کا، پھلوں کا جو بیج ہوتا ہے اس کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک جسم ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پھولوں کا ایک جسم ہے، درخت کا ایک جسم ہے، پھل کا ایک جسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس نے دوسرے جسموں کے بارے میں بتایا ہے جو لکھا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا ہو خواہ کسی چیز کا ہو، مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا تھا ویسے ہی اس کو جسم دیتا ہے، ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ سب گوشت یکساں نہیں ہے، جیسے جانوروں کا گوشت دیکھ لیں فرق قسم کا ہے، اور جانوروں میں بھی گوشت جو ہیں وہ فرق قسم کے ہیں۔ پرندوں کا گوشت دیکھ لیں، اگلے کا پرندوں کا گوشت اور مچھلیوں کا گوشت اور ہے، اسی طرح پرندوں کا گوشت اور ایسے، لیکن اسی گوشت میں سے ایک اور گوشت نکلتا ہے جو اس کی شکل کا ہوتا ہے۔ یہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ پرندوں کا ہو، چاہے وہ جانوروں کا ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑوں کا ہو۔ اور مچھلیوں کی مثال دی ہے کہ اسی جسم میں سے اسی قسم کی وہ چیز نکلتی ہے۔ اور پھر اس طرح اس نے مثال دی ہے آسمانی کی اور زمینی کی۔ زمینی آپ جانتے ہیں کہ وہ آدم ہے، آگے ہمیں بتائیں گے، اور یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینوں کا جلال اور ہے، آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال۔ آگے وہ جلال کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم آسمان پہ ہیں تو آسمان کی چیزیں دیکھیں کہ ان کے جلال میں کیا فرق ہے۔ ستارے جو اپنا جلال دکھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سورج جو جلال دکھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اور چاند جو جلال دکھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہر ستارے میں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر زندگی جو پیدا ہوتی ہے اس کا ایک ستارہ ہے۔ جب یسوع پیدا ہوئے تو مجوسی نے اس کا ستارہ دیکھا، وہ ستارہ ان ستاروں سے کیوں علیحدہ تھا؟ تو یہ نیچر ہمیں سب کچھ بتاتی ہے۔ آگے وہ نیچر کس طرح ہمیں پورے واضح طور پہ بتائے گی، وہ ہے 42 سے 49 تک، 42 سے 49 تک کو پڑھ دیجئے گا اگر پڑھنا چاہے تو۔ پاک کلام میں پہلا گرنتھیوں اس کا 15 باب مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے، پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہو گیا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسا ہی اور خاکی بھی ہے، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسا ہی اور آسمانی بھی ہے، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوں گے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ پاک کلام کے بڑے وقت میں جانے پر خداوند کی برکت ہے۔ خداوند کا شکر ہو، تھینک یو بیٹے، گاڈ بلیس یو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے زمینی کی، جس طرح لکھا ہے کہ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا جلال اور۔ اب یہاں زمین کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ وہ فنا والا جسم سب سے پہلا
اس کی حالت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ جو ہم نے پرانے عہد نامہ پڑھ رہے ہیں، پیدائش کی کتاب پڑھی جب کہ بنایا گیا، اور پھر خروج کی کتاب پڑھی کہ اس کو چلنا بھی سکھایا خداوند نے کہ تو نے چلنا کیسے ہے، نہ چل سکا، پھر خدا نے معافی کے لیے احبار کی کتاب میں اس کی قربانیوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح قربانیاں بھی انہوں نے نہیں ٹھیک کی، اور جب قربانیاں نہ ٹھیک ہو سکیں تو پھر انہوں نے گنتی کے بارے میں بتایا، جو ہم نے گنتی کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ ایسا کرو کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کرنا کیا ہے، آپ اپنے جتنے قبیلے کے لوگ ہیں ان کی مردم شماری کرو، گنو۔ تو اس طرح خداوند نے ان کو سب کچھ بتایا، لیکن وہ جسم فنا ہی ہوا، اس نے بقا کی حالت نہ لی، یعنی قائم رہنے کی حالت نہ رہی، ٹھیک ہے۔ اور بقا کی حالت ہم دیکھیں گے آگے، جو کہ 49 اور 47 اور 48 میں ہے، جو کہ پہلا بتاتا ہوں کہ فنا کی حالت فنا ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ بے حرمتی کی حالت جو ہے وہ بے حرمتی ہی رہتی ہے، کیسے؟ اگر ہم مسیح میں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اور کمزوری کی حالت ہم کمزور ہی رہتے ہیں، کیسے کہ ہمیں جو خداوند نے ایبلٹی 100% دی ہے استعمال کرنے کی ذہن کو، ہم استعمال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اور نفسانی جسم جو ہے وہ اگر بویا جاتا ہے اور اس میں اس قسم کے کردار، اس میں زندگی کا کوئی تخم موجود نہیں ہے تو وہ نہیں اگتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ کرنا یوں ہے کہ خداوند پر ایمان لانے سے وہ جو فنا کا جسم ہے وہ یسوع مسیح اسے بقا کی حالت میں اٹھاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بے حرمتی کا یہی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، صحیح جواب نہ دینا، یاداشت نہ رکھنا۔ ہم جتنا بھی کلام پڑھ لیں اور اگر اس پر عمل نہ کریں، سننے والے نہ ہو، پڑھنے والے نہ ہو اور عمل کرنے والے نہ ہو، تو اٹ از نتھنگ گوئنگ ٹو ورک ان آور لائف، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے اس کی جلال کی حالت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ بے حرمتی کی جو حال ہے وہ بے حرمتی تک رہے گا، اور وہ جلال کی حالت میں کیسے اٹھے گا کہ جس طرح خداوند یسوع المسیح 100% انہوں نے اپنے ذہن کو جو زمینی شکل کی طرح تھا، اس ذہن کو انہوں نے 100% استعمال کیا، اور جب 100% استعمال کرتے ہیں تو وہ جلال کی حالت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کمزور جسم کو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قوت بخشی۔ کس طرح؟ وہ قوت جو زندگی دیتی ہے، انہوں نے اس جسم کو اس اپنی صلیب پر جکڑ دیا۔ اس طرح خداوند نے ہمیں بھی کہا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور چلو تو میں تمہیں برکت دوں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، کلام مقدس میں خروج کی کتاب اور اس کے 20ویں باب میں آپ نے دیکھے ہیں کہ 10 قانون بتائے گئے تھے، اس میں ہمیشہ یہی کہا گیا ہے، ہر قانون میں 4 سے لے کے 10 تک یہی کہا گیا ہے کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالچ نہ کرنا، یہ نہ، ہر چیز نہ 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 کر کہا گیا۔ اگر بچے کو آپ، اب میں آتا ہوں دنیاوی طور پر، اگر بچے کو آپ ہمیشہ نہ کرتے رہیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کنفیوز ہو جائے گا کہ اس سے صحیح حالت بتائی نہیں گئی کہ کیا ہے، تو وہ ٹرن بیک نہیں کرتا۔ ٹیچنگ بیسیکلی یہی ہے، ہمیں ہمیشہ نانا اگر ہم کرتے رہیں گے اپنے بچوں سے تو آپ دیکھ لیں کسی وقت میں وہ بددل ہو جائے گا اور وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ لیکن اس کا آلٹرنیٹو بتائیں گے جو خداوند یسوع المسیح نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں کہا ہے۔
کرنے کے لیے کہا ہے. کرو 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 کرو. پانچواں باب اگر دیکھیں تو ساری مبارکبادیاں ہیں. ایسا کرو گے تو ایسے ہوگا. ایسا یہ نہیں کہا کہ نہ کرو نہ کرو، خون نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، بری آنکھ سے نہ دیکھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور پھر کرو کیا؟ یہ تو بتایا نہیں. اب کرنے کے لیے یسوع نے بتایا، جو 100% جو انہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا، وہ یہ بتایا کہ یہ کرو، یہ کرو، ہمدردی کرو، غریب دل بنو، جو رحم کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہ کو دیں گے، یہ کرو، یہ کرو. تو اس طرح کرنے کے لیے جو ہے وہ جو نفسانی جسم نہیں کر سکا. وہ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ اس نے روحانی جسم کو قبول نہیں کیا. سمپل از دیٹ. اب آگے کہتے ہیں جب نفسانی جسم بھی ہے تو اس طرح روحانی جسم بھی ہے. روحانی جسم کیسا ہے؟ کیونکہ وہ آسمان سے اترا ہے. جس طرح اس نے آدم کی مثال دی ہے کہ 47 میں پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا. دوسرا آدمی جیزس کے بارے میں کہتے ہیں آسمانی. اور پھر بتاتے ہیں کہ جس طرح خاکی والے جسم بہت رکھتے ہیں، اسی طرح آسمانی جسم بھی بہت رکھیں گے، کیونکہ آسمانی بھی جسم جو ہے وہ خاکی کی طرح اترا ہے. اور اسی آسمانی کی جسم کے لوگ بھی ہوں گے. دو طرح کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کیسا ہوگا کہ یہ اس وقت ہوگا، ابھی تیاری ہے، جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے، جو 49 میں لکھا ہے. اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے. اگر ہم اس 100% ذہن جو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے، جب جانتے ہیں کہ جب وہ یہی برکات کلمات جو وہ سنا رہے تھے، مبارکبادیاں، اس کے بعد وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. اور جب شاگرد دوسری جگہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ آئے کیسے؟ یہاں پہنچے کیسے؟ آپ تو ہمارے ساتھ نہیں تھے. آپ پہنچے کیسے؟ ہم تو کشتی میں آئے ہیں، آپ تو نہیں. آپ ہم سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں وہ قصہ کہ پترس نے جب اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو خداوند ہے، استاد ہے. تو وہ چل کے جانے لگا اور کم ایمان ہونے کی وجہ سے وہ ڈول گیا. تو اس طرح آسمانی صورت پر جو کہ خداوند نے 100% اپنے ذہن کو استعمال کیا ہے، اس طرح اگر ہم رپیٹ کریں گے اپنی یاداشت کو، اپنے اچھی باتوں کو، تو ہم اس کی صورت میں ہو جائیں گے. 50 سے لے کر میرے پاس 3 منٹ ہے، ذرا جلدی پڑھ دیجیے گا اگر کوئی پڑھنا چاہے. چلیں گھر میں پڑھیے گا. 50 سے لے کر 48 تک جو ہے وہ میں عموماً یہ چیپٹر آپ بھی یاد رکھیں. اگر آپ چاہیں، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ ایسا ضرور کریں گے، کیونکہ یہ خاص کر فیونل کے وقت بہت فٹ بیٹھتا ہے. یہ میسج جو ہے، یہ والا میسج 50 سے لے کر 58 تک، پہلا کرنتھیوں 15 باب، اور یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب، 6، 7، 8، 9، 12 تک، اور پھر تسلونیکیوں کا خط. تو اس طرح یہ خط جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اوپر والی جو باتیں ہم نے کی ہیں، کمزوری کی، فنا کی، بے حرمتی کی، اور یہ تمام باتیں جو ہیں نفسانی کی، وہ کس طرح خدا ان کو جو ہے وہ زندگی میں بدلتا ہے. پہلا یہ ہمیں بتاتے ہیں وہ کہ جو گوشت اور خون ہے وہ خدا کی بادشاہت میں یا اس کے وارث نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو وہ خون اور گوشت تھا، لیکن خون اور گوشت ہمارے لیے اس لیے بنا کہ ہم اس نصیحت کو اپنا لیں، اور جو فنا کا جسم ہے
جو کسی چیز کی وراثت نہیں رکھتا، نہ تو خدا کی بادشاہت کی اور نہ زندگی کی وراثت اس میں ہے، جو کہ 50ویں آیت میں گھر میں پڑھیے گا. اور پھر بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ وراثت کیسے ملے گی. وہ وراثت اس طرح ملے گی جب خداوند کی سیکنڈ کمنگ ہوگی تو وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں اور مر گئے ہیں وہ غیر فانی حالت میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے؟ کب؟ جب نرسنگا پھونکا جائے گا اور یسوع المسیح آئیں گے. اور کیونکہ یہ ضرور ہے کہ فانی جسم بقا کا جامع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہنے. ٹھیک ہے؟ بقا کا جامع پہنے یعنی ہمیشہ قائم رہنے کے لیے، اور حیات ابدی ہمیشہ کی زندگی. یہ دو باتیں جو ہیں وہ ہمارے درمیان میں بتائی گئی ہیں. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامع پہن چکے گا اور یہ مرنے والا حیات ابدی کا جامع پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہوگی. فتح نے کیا کیا؟ یسوع نے کیا کیا؟ اس سب کو چیزوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیا، اس پہ غالب آ گیا. یہ مقصد ہے کہنے کا، اس پہ غالب آ گیا. فتح نے اس کو ایک نوالا بنا کر اور اس کو کھا لیا. کس کو؟ موت کو. اور لکھا ہے اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. اب اسی ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ تو جو ہلاکت کرنے کے لیے ایک تو خود ہلاک ہوگا، خداوند اپنی پھونک سے اس کو ہلاک کریں گے، اور ایک وہ جو دوسروں کو ہلاکت کے سبب بنتا اور مارتا ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کا حساب جو مردے ہو گئے تھے اور خداوند مسیح میں سو گئے تھے، ان کے لیے وہ بقا کا جامع اور حیات کا جامع پہنے گا. اور وہ ابلیس سے پوچھے گا کہ تیرا ڈنک کہاں رہا، تیری چوٹ کہاں رہی، تو نے بڑی چوٹیں لگائی ہیں، دیکھ لے یہ سب ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب تیری چوٹ کہاں ہے. سمپل، یہ بڑے آسان سے لفظوں میں ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح تسلی کے لیے یہ باتیں جو ہیں اس خاندان میں پیش کی جائیں تو یہ بہتری کا سبب بن سکتی ہیں کہ گھبرائیے نہیں. جب ہم خداوند پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے. پس اے بھائیو، اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. تو اس خاندان کے لیے یہ باتیں کہنا ایک تسلی کا باعث بنتا ہے کہ لیکن بشرطے کہ میں یہ کرتا ہوں تب، ورنہ اس خاندان کے لیے میں بھی اور خدا کا نام بھی جو ہے وہ بدنام ہوگا. دوسروں کو تو میں کہتا ہوں لیکن خود قائم نہیں ہوں. تو یہ بات بڑی ضروری ہے. اگر فرض کیا کوئی مجھے غیر مذاہب جگہوں پر، یعنی مسلمان میں یا ہندوؤں میں یا پارسیوں میں یا کسی اور مذہب میں جو یسوع کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ دعا کریں جنازے پہ، پہلے تو بات ہے کہیں گے نہیں، اور اگر آپ کہیں گے بھی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم ان باتوں پہ نہ اترتے ہوں، ہم اگر آسمانی نہیں ہوں گے، ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے ہوں گے، تو یہ قول جو ہے جو یہاں پہ لکھا ہے وہ نہیں اترے گا. وہ کہیں گے جاؤ ہمارے لیے آپ کیا دعا کرتے، آپ تو خود ان چیزوں میں آپ کو کیا پتا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں ہماری زندگی کے لیے پوری اترتی ہیں. اگلے ہفتے ہم 16 باب دیکھیں گے اور پھر اس طرح ہم جان جائیں گے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ پہلے کرنتھیوں میں ہمیں کیا بتاتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے. 14 جو باب ہیں وہ ایگزیکٹلی جھگڑوں کے بارے میں، فنا کے بارے میں، تفرقوں کے بارے میں، یہ ساری باتیں ہم دیکھ چکے ہیں، رپیٹ بھی کر چکے ہیں. اور 15ویں باب میں اس نے حقیقت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور 16ویں باب میں ان مقدسوں کے بارے میں اور ساروں کے بارے میں جو جگہ جگہ نام خداوند کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دعا ہے. آگے جو ہے دوسرا کرنتھیوں کا
دوسرا خط جو ہے وہ دیکھیں گے، اور اس طرح ہم خداوند کے کلام کو اپنے جسموں میں جلال دیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ آمین آمین۔ خدا اور آپ کے گھرانے کو کبھی خدا ہم سب کو برکت دے کہ ہم اس کلام پہ عمل کر سکیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ گاڈ بلیس یو، ویری بلیسڈ میسج۔ تو آئیے ہم اس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے بھائی صابر معراج، اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو پلیز آپ اپنا مائک اور میوٹ کریں اور اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی سارے پرستش کے لیے اور میسج کے لیے۔ قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر ہو خداوند۔ ہم بارک کہتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خدا، زندگی کے لیے اور زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے۔ اے باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اس بابرکت میسج کے لیے جس کے وسیلے سے خدا ہم سب نے برکت پائی۔ جس طرح شاگردوں نے یسوع کو جانا، ان کی برکتوں کو جانا، اسی طرح خداوند ہم بھی جان سکیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اے خدا، ڈاکٹر صاحب کو برکت دے، ان کے خاندان کو برکت دے، اور انہیں روح پاک کا مسا اور حکمت دے تاکہ وہ بائبل ویژن پہ اور اسکائپ پہ دونوں پہ لوگوں کو تیار کر سکیں خداوند کی بادشاہ کے لیے۔ انہیں روح پاک کی برکت اور معمولی دے، اور حاضر جماعت کو برکت دے، اور ہم سب کو فضل دے تاکہ ہم سیکھ سکیں، کیونکہ خداوند جب ہم سیکھیں گے تو دوسروں کو بھی ہم یسوع کے پاس لا سکتے ہیں۔ اے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں اس برکت کے لیے، اس چشمے کے لیے جس کے وسیلے سے ہر روز لوگ برکت پاتے ہیں۔ خداوند، میں سب کے لیے برکت چاہتا ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین آمین۔ خدا آپ کو، آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے۔